سر جہانگیر ترین صاحب نے بھی پارٹی بنائی تھی، وہ بھی سیاست کو الوداع کہہ چکے ہیں، کہیں آپ بھی تو نہیں ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے؟ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو اپنے رول کے اندر رہنا چاہیے. ایک آئین کا رول ہے، اگر وہ ان کو پسند نہیں ہے تو اس رول کو تبدیل کر لیں. یہ ایک پبلک ڈبیٹ کے ذریعے، ورنہ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ آپ یہ ممکن نہیں ہے کہ ذمہ داری کسی اور کی اور اختیارات کسی اور کے پاس. آپ اپنی پارٹی بنانے کے بعد کیا ریفارمز لائیں گے، یا آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے ابھی تو ہم 3 لوگ تھے اور ہماری یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم پارٹی بنائیں، لیکن حالات نے ثابت کیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو ہم لوگوں سے بات کریں گے، ملیں گے، لوگ اس میں شامل ہوں گے. آپ اپنی پارٹی بنانے کے بعد کیا ریفارمز لائیں گے، یا آپ کی پارٹی کا منشور کیا ہونے والا ہے؟ منشور سارے جماعتوں کے ایک ہی جیسے ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم ملک کے مسائل کی بات کر رہے ہیں، ملک کے مسائل کی حل کی بات کر رہے ہیں. وہی نوجوان کے مسائل کا حل ہے. بالکل. آج اب ہمارا ملک چلے گا، اس کا سب سے بڑا فائدہ اس ملک کے نوجوانوں کو ہوگا. ان کو یہاں پر روزگار ملے گا، عزت سے کام ملے گا، کاروبار ملے گا، اور یہ معاملہ آگے چلے گا. اکانومی اس حد تک تباہ ہو چکی ہے کہ بہت برے حالات نظر آتے ہیں. آپ اگر آتے ہیں سیاست اقتدار میں تو پھر کیسے ان چیزوں کو ریفارم کی طرف لائیں گے، کیسے بہتری کی طرف لائیں گے؟ آپ ایک بزنس مین بھی ہیں، چیزوں کو اچھے سے جو ہے بتا سکتے ہیں. دیکھیں، بزنس اور چیز ہوتی ہے، حکومت اور چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ملک کے مسائل کا حل تجربے سے آتا ہے. آپ نظام کا حصہ رہے ہوں، آپ جانتے ہوں مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا کیا جاتا ہے. یہاں پر آپ سینکڑوں لوگ ملیں گے، وہ کہیں گے یہ خرابی ہے، یہ اس کی درست ہوگا، آپ آئیں، تشریف لیں، آ کے کام کر دیں. تو بات کرنے میں اور عمل میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ کو وہ لوگ چاہیے جو مسائل کو سمجھتے بھی ہوں اور عمل بھی کرنا جانتے ہوں، ملک کے نظام کو چلانا جانتے ہوں، اور وہی سوچ اور وہی لوگ لے کر ہم انشاءاللہ سیاست میں آئیں گے. ایک بار پھر یہی پوچھوں گا کہ ابھی تک کن لوگوں کے ساتھ مل کے اپنی پارٹی کو بنانے جا رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی تو ہم 3 لوگ تھے اور ہماری یہ سوچ نہیں تھی کہ ہم پارٹی بنائیں، لیکن حالات نے ثابت کیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تو ہم لوگوں سے بات کریں گے، ملیں گے، لوگ اس میں شامل ہوں گے. آپ پہلے دن ہی لشکر کے ساتھ نہیں پارٹی بناتے. آپ ایک سوچ ہوتی ہے، جو لوگ اس سوچ سے مطابقت رکھیں گے وہ جماعت بن جائے گی. اور اللہ کا کرم ہے کہ بہت لوگ اس بات سے مطابقت رکھتے ہیں، ملک کے اندر بھی، ملک سے باہر بھی. شاید حقان عباسی صاحب اگلا الیکشن لڑیں گے خود؟ جی بالکل لڑیں گے. جی اپنے ہی حلقے سے؟ اپنے حلقے سے بھی لڑ سکتا ہوں، کہ اور سے بھی لڑ سکتا ہوں. اپنا موڈ کیا ہے؟ نہیں، موڈ کی بات اور ہوتی ہے، دیکھ لیں گے اس وقت جو بھی حالات ہوئے. ٹھیک ہے. میں سیاست کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. میرا کسی پہ احسان نہیں ہے، نہ میں وراثت کا قائل ہوں، اور نہ ہی میں سیاست برائے سیاست کا قائل ہوں کہ عہدہ مل جائے گا. بات ہے کہ کیا آپ ملک کی بہتری میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، نہیں ڈال سکتے ہیں. تو مجھے جو تجربہ اس ملک نے دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں حصہ ڈال سکتا ہوں. تو سیاست میں حصہ نہ لینا شاید ایک بڑی ناکامی ہوگی. سر جہانگیر ترین صاحب نے بھی پارٹی بنائی تھی، وہ بھی سیاست کو الوداع کہہ چکے ہیں، کہیں آپ بھی تو نہیں ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے؟ نہیں، جہانگیر ترین صاحب کی سیاست اپنی، ان کی وہ سوچ کی سیاست نہیں تھی، وہ اقتدار کی سیاست تھی. تو اس کا اثر آپ نے دیکھ لیا. جی سر، ابھی کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی فیوریٹ پارٹی کون سی ہے؟ جیسے فیوریٹ پارٹی جو ہوگی وہ ناکام ہی ہوگی. فیوریٹ پارٹی سے نہیں کام چلے گا. آئین میں کوئی فیوریٹ پارٹی کا ذکر نہیں ہے. فیوریٹ پارٹیاں بنی ہیں ماضی میں، ملک کا نقصان ہی ہوا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کو اپنے رول کے اندر رہنا چاہیے. ایک آئین کا رول ہے، اگر وہ ان کو پسند نہیں ہے تو اس رول کو تبدیل کر لیں. یہ ایک پبلک ڈبیٹ کے ذریعے، ورنہ میں نے پہلے بھی کہا نا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ذمہ داری کسی اور کی اور اختیارات کسی اور کے پاس ہوں. وہی نظام نہیں چلتا. یہ حکومت چلتی نظر آتی ہے یا نہیں؟ چلنا کس کو کہتے ہیں؟ وقت گزارنے کو کہتے ہیں، تو پھر شاید وقت گزار لے. کام کرنے کو کہتے ہیں، ملک کے مسائل کا حل کہتے ہیں، تو مجھے کوئی امید نہیں. ایک بات یہ بتائیں کہ ابھی ریسنٹ ایک بہت بڑا ایشو چل رہا ہے انٹرنیشنل ورلڈ میں کہ فلسطین کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ کیا پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کے لیے کوئی لیجسلیشن کرے، یا کوئی کسی سطح پہ آواز بلند کی جائے؟ میرے لیجسلیشن سے کام نہیں چلتا. آپ کی آواز میں طاقت ہونی چاہیے، اور جو ملک کمزور ہوں ان کی آواز میں طاقت نہیں ہوتی. آج پوری دنیا کے لوگ فلسطین کے عوام کی بات کر رہے ہیں. سب سے کمزور آواز مسلمان ممالک سے آ رہی ہے. یہ بدنصیبی ہے ہم سب کی. آپ کے سامنے قتل و غارت ہو رہی ہے، اور مسلمان ملک بولنے کے قابل نہیں.
سر یہ لمحہ فکری ہم سب کے لیے. سر آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کمزوری ہے. آپ کمزور ہیں. آپ اپنے دنیا میں مقام حاصل نہیں کر سکے وسائل ہونے کے باوجود جو آپ کو کرنا چاہیے تھا. کیسی کمزوریاں ہیں؟ کیا عسکری کمزوری ہے، جمہوری کمزوری ہے، یا کیا ہر ہے؟ چیز کی کمزوری ہے. سوچ کی کمزوری ہے، اصولوں کی کمزوری ہے، اپنے ایمان کی کمزوری ہے. لوگ تو اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں. نہیں، لوگ اپنا حصہ اپنی حکومت کے ذریعے ادا کرتے ہیں. یہاں سے کوئی آدمی جا کر فلسطین میں کام نہیں کر سکے گا. اس کی آواز ایک شخص کی آواز ہوگی. اس کی آواز اس کے نمائندوں کے ذریعے آتی ہے. جب اس کے نمائندے کمزور ہوں گے یا اس کے نمائندے نہیں ہوں گے تو پھر ملک نہیں چلے گا، پھر ملک کی آواز نہیں رہتی. کیا سیاستدانوں کی مضبوط آواز یہ ظلم روک سکتی ہے؟ اگر سیاستدان مضبوط ہوں گے تو پھر روک سکتی ہے. جی اگر سیاستدان کمزور ہوں گے تو آواز مضبوط نہیں ہو سکتی. ٹھیک. آپ 2024 میں خود الیکشن میں کیوں نہیں نظر آئے؟ یہ بہتر فیصلہ تھا یا غلط تھا؟ یہ تو آپ بتا سکتے ہیں. نہیں، فیصلہ تھا نا میرا. میں نہیں الیکشن لڑا. نظر آنے کے بعد میں الیکشن نہیں لڑا. اور میں نے 2024 میں نہیں کہا، میں 2023 سے کہہ رہا ہوں. ایک سال پہلے سے کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. کیونکہ جب آپ 36 سال ایک نظام میں گزارے تو آپ کو آگے کی خرابی نظر آ رہی ہوتی ہے. جی. اور میں نے ٹی وی پہ برملا سینکڑوں دفعہ کہا کہ بہت بڑی خرابی آگے آنے والی ہے. میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا. یعنی کہ آپ کو پہلے سے اندازہ تھا ان سب چیزوں کا؟ اندازہ نہیں تھا، نظر آتا ہے. جب آپ کو نظر آ رہا ہو نا. جی. میں نہ زیادہ ٹی وی دیکھتا ہوں کیونکہ ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں، اور اخبارات بھی صرف ایک ہی پڑھتا ہوں، لیکن مجھے ملک کے حالات کا علم ہوتا ہے. اس لیے مجھے بہت دباؤ تھا. میرے حلقے کے لوگ بہت ناراض ہو رہے تھے کہ آپ الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں. ایک بہت لمبا تعلق تھا. تو میں نے ان سب کو یہی باتیں سب بتائیں، اور آج سب آ کر مجھے یہ کہتے ہیں جی آپ کا فیصلہ درست تھا. ہم اس سے بڑے ناراض تھے اور آپ سے بڑا شکوہ تھا، لیکن آج آپ کی جو فیصلہ تھا وہ صحیح ثابت ہوا ہے.